سارے کٹھے دے دیتے ہو تاکہ گر جائیں. پھر کشمیر میں کہتی ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان مظلوموں پہ رحم فرما. یا اللہ اپنے مسلمان بے بس لوگوں کو ظالموں کے چنگل سے اور عذاب سے نجات عطا فرما. ہمارے ایک دوست ہیں محسن، ان کے بہنوئی فوت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میرے بال نہیں کاٹے تھے، میں نے خوشبو والا صابن جو ہے غسل کیا، اگر سارے بدن پہ آپ نے استعمال کیا تو دم پڑتی ہے. مدینے سے جدہ آیا، جدہ سے حج پر بھی نہ آ سکا. عید کے دن میں نے دوست سے ملنے حرم آیا بغیر احرام. ٹھیک ہے، جب حج پہ نہیں آ سکے تو نہیں آ سکے. بعد میں جدہ سے بغیر احرام کے آئے تو کوئی حرج نہیں. میں نے 10 تاریخ کو عشاء کے بعد والد کو ویل چیئر پہ طواف زیارت کروایا. میں نے اپنا طواف کا نیت بھی کیا، دونوں کا ہو گیا الحمدللہ. میں نے والد کو وضو کرایا، پھر صفا ٹھیک ہو گیا، آپ کا بھی ہو گیا، ان کا بھی ہو گیا. بہرحال اگر وضو نہ بھی رہے صفا مروہ میں تو ہو جاتی ہے، وہم نہ کرو. میں نے کنکریاں جب ماری، ایک کنکری پہ مجھے شک ہوا کہ نہیں لگی تو پھر میں نے ایک اور مار دی. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. میرا بیٹا ہے اور روتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. کہتے جی کہ ہم مدینہ منورہ میں جائیں گے تو ہمارے پاس صرف 8 دن. 8 دن یعنی 40 نمازیں پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن اگر اسی دوران میں آپ 40 نمازیں پوری نہ کریں، ایک دن کے لیے عمرے پہ آ جائیں، عمرہ کر لیں، مکہ آ کے مدینہ کا احرام وہ بھی کر سکتے ہیں. وہ 40 نمازیں پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے، فضیلت ہے. ہم تمتع کے لیے آئے ہیں، ہم نے دوسرا عمرہ مسجد عائشہ سے بھی کیا، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں. حج کے بعد عمرے کر سکتے ہیں، جتنے چاہو کر سکتے ہو. میری قربانی جو تھی بینک کے پاس تھی، مغرب کا ٹائم دیا تھا، مزدلفہ سے جا کے کنکری ماری، اس کے بعد طواف زیارت کیا، سعی کی، مغرب کے بعد ہلکا. ٹھیک ہے، اللہ قبول کرائے. اب ان جھگڑوں میں نہ پڑو، جو ہو گیا اللہ قبول کرے. کیا کرو گے، بینک والے آپ کو صحیح ٹائم تو نہیں دے سکتے، انہوں نے ایک اندازہ بتایا. اگر والدہ نے قربانی تو کر لی لیکن بال کثرت نہیں کیے تھے کہ انہوں نے غسل کیا، اگر غسل ہے خوشبو والے صابن سے تو دم پڑ گئی. لڑکے کو حافظ عالم بنانے کے لیے اپنے علاقے کے قریبی مدرسے والوں کے اس سے رجوع کریں، وہ زیادہ تجربہ رکھتے ہیں. میاں تقاضا کرتا ہے بیوی سے کہ ہفتے میں 2 دفعہ ملے، لیکن بیوی راضی نہیں ہوتی. اس کو خرچہ ورچہ دیا کرو، راضی ہو جائے گی. بھوکے ننگے سے کون راضی ہوتا ہے؟ بھائی یہ مقامی مدرسے سے پوچھو کہ بچوں کو کب سے ہم کلاس میں داخل کریں. طواف الوداع کے بغیر ہم طائف جا سکتے ہیں، لیکن واپسی پہ احرام باندھنا ضروری ہے، کیونکہ طائف میقات ہے. عمرہ کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے دم پڑ جائے گا. آخری دن مینا سے آتے ہوئے ڈرائیور غلطی سے میقات سے باہر لگے، کوئی بات نہیں، اور گاڑی مجبور ہو گئی، سڑک تبدیل ہو گئی، کچھ نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں جی میں آپ سے حدیث کی سند لینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ فراغت میں، جب فراغت ہو اس وقت انشاءاللہ نیچے بیٹھتا ہوں عشاء کے بعد، تو وہاں آ کر کوئی حدیث مبارک پڑھ لیں.
بہرحال جن لوگوں نے 11 اور 12 کو دیوار سے پہلے کنکریاں ماری ہیں ان پہ دم ہے. اگر کوئی آدمی معذور ہے اس کی کنکریاں دوسرا مار سکتا ہے. میں طائف گھومنے گیا تھا. بہرحال آپ پر دم پڑ گئی ہے، آپ اس کا حل یہ ہے کہ دوبارہ طائف جا کے عمرہ کرنے سے دم نہیں دینی پڑے گی. حج کے بعد عمرہ جو ہے حضور پاک اور صحابہ نے کیا، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا، تمہارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. اور پھر وہ تو ہجرت کر چکے تھے مدینے کی، وہ ہجرت میں نقص نہیں چاہتے تھے. جب عمرہ ثابت ہے، حضور نے حج زندگی میں ایک کیا ہے، جو 10 حج کرتے ہیں وہ پاگل ہیں، ان کو کوئی ثواب نہیں ہوگا. جب حج ثابت ہے 100 کرو یا 1 کرو. عمرہ ثابت ہے قرآن سے بھی حدیث سے بھی، حج کے پہلے کرو بعد میں کرو، صرف 5 دن نہیں کر سکتے، 8 9 10 11 12 13. بہرحال ہر ادارہ جو ہے وہ مخلوط ہے. آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور آپ پر گورنمنٹ نے خرچ کر کے آپ کو پڑھایا بھی، آپ مجبور ہیں. آپ احتیاط کریں، پردے سے رہیں اور غیر محرم لوگوں سے زیادہ میل جول نہ رکھیں. بس کئی باپردہ عورتیں کام کر رہی ہیں، ہسپتالوں میں بھی کام کر رہی ہیں. میرے بھائی کو الرجی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. کلونجی جو ہے نا، حبۃ السودا، ہر بیماری کا شفا ہے. ایسے تھوڑا سا دانے روزانہ صبح و شام ہاتھ پہ لگا کے چوس لیا کریں. اگر سوتے ہوئے حالت احرام میں پاؤں چھپ گیا کچھ نہیں ہوتا. جدے جائیں اور جدے سے بغیر احرام کے آئیں کوئی جرمانہ نہیں، کیونکہ جدہ میقات نہیں ہے. طائف سے لازم ہے، طائف بغیر احرام کے آئے دم ہے. اگر ایک آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے اور احرام کی دونوں چادریں اتار دیتا ہے کوئی حرج نہیں. 10 دن پہلے طواف وداع نہیں ہوتا، طواف الوداع ہوتا ہے ان یکون آخر العہد بہذا البیت. سب سے آخری کام طواف الوداع ہے، آخری دن کریں جب جانا ہے. صفا اور کنکریاں بغیر وضو کے ہو جاتی ہیں. طواف اگر کسی فوت ہو گئے کو ثواب بخشے انشاءاللہ ملے گا. عرفات اگر جائیں تو واپسی پہ احرام باندھنا ضروری نہیں ہے. میں نے طواف کے بعد پہلے حتیم میں 2 رکعت پڑھی، پھر بعد میں حرم میں واجب طواف پہ کوئی بات نہیں. وہی حتیم میں طواف والی 2 رکعت پڑھ لیتے. بہرحال آپ نے اگر حضور کو خواب میں دیکھا ہے تو اللہ قبول فرمائے. یہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، نہ بتانے کی ضرورت ہوتی. میں نے عرفات میں سر پہ خارش ہوئی تو محسوس کیا، ایسے کیا وہ چونٹی مر گئی، کوئی حرج نہیں. ایک آدمی نے سارے عمل کر لیے، ارکان پورے کر لیے، دوسرے نے نہیں کیے، لیکن اعمال نہ کرنے والے نے عمل کرنے والے کے سر کے بال کاٹے، دم پڑ گئی. 2 عورتوں نے قربانی سے پہلے خوشبو والے صابن سے غسل کیا، دم پڑ گئی. پتہ نہیں ان کو کیا اتنا پریشانی ہوتی ہے کہ غسل کرنا ہے فوراً، کیونکہ میک اپ میں فرق آ رہا ہوگا. بیچاری خدا کا خوف کرو. حج پہ اگر ایسی کوئی ضرورت ہے سادہ پانی سے غسل کر لو، سادے صابن سے غسل کر لو. پھر خوشبو والا صابن استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میرے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. میری والدہ کو گھٹنوں میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میری شادی جو ہے وہ ٹک نہیں رہی تو ٹکانے کی کوشش کرو. میں کیا کروں؟
میرا بھائی UPSC کے امتحان کی اللہ کامیاب کرے، حمل نہیں ٹھہرتا، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی علاج بھی کروائے۔ اور قرآن میں آیت ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ پڑھ کے دعا کیا کریں، پوری آیت۔ لوگوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھا کریں۔ میری بہن نعوذ الحج کو فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ میری ڈیوٹی لگ گئی حج کے لیے جدہ سے مکہ، پھر میں نے احرام حج کا عزیزیہ سے باندھا، بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن کی آیت کے درمیان میں اگر کوئی بلائے ضروری ہو تو جواب دے سکتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیں۔ اگر خواب میں حضور کا دیدار ہو تو بڑی مبارک بات ہے، اللہ قبول فرمائے۔ میری امی دادے دادی کی خدمت کرتی ہے لیکن وہ اچھا سلوک نہیں کرتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ آپ اپنا اچھا کام جاری رکھیں، اگر وہ برائی سے باز نہیں آتے تو تم اچھائی سے باز نہ آؤ۔ میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا، رب اشرح لی صدری والی آیت پوری پڑھا کرو۔ مولانا الیاس گھومن صاحب حق پہ ہیں، کیوں حق پہ کیوں نہیں؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کیا حق کے خلاف بات کی ہے؟ وہ مجھے لکھ کے بھیجے، پھر میں فیصلہ کروں۔ میرا دوست جو ہے وہ شیعہ تھا، اس نے عرفات میں مغربی شاہ کٹھے پڑھ لی۔ شیعہ کا کیا ہے؟ ان کا کوئی مذہب ہے؟ نہ حج ہے نہ مذہب ہے، جو کریں کرتے رہیں۔ نماز اشراق کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اب طواف والے آ گئے، آپ پیچھے ہو جائیں، مسجد میں بیٹھے رہیں اور دنیاوی بات نہ کریں۔ کہتے جی کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی لیکن عورتوں کو کیا ملے گا؟ وہ جو چاہیں گی اس کو بھی ملے گا، وہ شوہر چاہیں گی تو شوہر ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم خواہش کرو گے وہ ملے گا۔ بی بی آسیہ کا نکاح حضور سے نہیں ہوگا تو وہاں بھی نکاح ہوں گے عورتوں کے۔ اگر عورت کو تمنا ہوگی اللہ اس کا بھی انتظام کر دیں گے۔ مسجد 2 منزلہ ہے، دوسری منزل میں سکرین لگایا ہوا ہے۔ امام صاحب کی نمازیوں کی ویڈیو چلائی جاتی ہے، ویڈیو کی چلانے کی کوئی ضرورت نہیں، دوسری منزل میں نماز ہو جاتی ہے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے درمیان مؤذن دائیں اور بائیں پھرے، اچھی بات ہے تاکہ ہر طرف آواز جائے۔ میں نے بچی کا نام فریال فاطمہ رکھا ہے، جب فاطمہ تھا تو پھر فریال کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال جب بھی ذکر کیا جائے اگر رکنا پڑ جائے پھر ابتدا درود شریف پڑھ کے کریں۔ طواف الوداع کے بغیر طائف جا سکتے ہیں لیکن واپسی پہ احرام ضروری ہے۔ قرآن سے بڑا ذکر کوئی ہے ہی نہیں، قرآن زیادہ پڑھو۔ میری بیٹی میڈیکل کے داخلے میں کوشش کر رہی ہے، اللہ کامیاب کرے۔ میں حج سے 3 دن پہلے مدینے سے مکہ بغیر احرام کے گیا، حج کے بغیر واپس آیا۔ جمعرات والے دن مجبوری ہے، بہرحال آپ پر دم ہے اور عمرہ بھی کریں دم بھی دیں۔ بہرحال قرآن سمجھ کے پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اگر مسجد میں جا رہے ہیں جماعت ہو رہی ہے، اونچی آواز سے ان کو سلام کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ احرام عرفات میں باندھا، 3 کلومیٹر عرفات سے مزدلفہ کی جا کے حج کی نیت کی، ٹھیک ہو گیا۔ بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے اول آخر درود شریف اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ قربانی چھوٹے دن میں بھی ہو سکتے، چھوٹے دن ہے مجھے پتہ نہیں کہ بڑا دن کیا ہے اور چھوٹا کیا ہے۔ کوئی آدمی زنا سے بچنے کے لیے
اپنی شہوت کو ہاتھ سے مٹا سکتا ہے، بالکل حرام ہے، قیامت میں اس کے ہاتھ پہ حمل ہوگا تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی اور ٹھنڈی چیز استعمال کرنے کو ضروری تو نہیں ہے نعوذ باللہ مشتنی کریں۔ میں نے طواف زیارت کا رقص زیادہ تھا، ایک عورت کو ہاتھ لگایا میں نے، بعد میں توبہ کی، اچھا کیا، طواف زیارت ہو گیا، توبہ کر لی، اچھی بات ہے۔ اب یہاں ہم جتنے دن ہمارے پاس ہیں، عمرے زیادہ کریں یا طواف زیادہ کریں؟ طواف کا ثواب زیادہ ہے۔ ہمارے خیمے نیو مینا میں تھے، ہم نے نمازیں بھی وہیں پڑھی، ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں۔ غیبت سے بچنے کے لیے لا حول پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مجھ سے اصلاحی تعلق یہی ہے جو آپ درس سنتے ہیں، میں کو پیر تو ہوں نہیں کہ بیعت کروں۔ سعودیہ سے عالم بنانے کا ارادہ ہے، اپنے ملک کی سعودی ایمبیسی سے رجوع کریں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ میں نے قربانی کے پیسے گروپ لیڈر کو جمع کرائے، خود بھی قربانی کر دی، اچھا کیا آپ نے، احتیاطاً آپ نے خود بھی کر دی۔ فوت شدہ آدمی کے لیے قربانی بالکل کر سکتے ہیں۔ دوست نے مجھے پیسے دیے ہیں، میں نے 10% منافع متعین کر دیں تو حرام ہے، کبھی نفع کبھی نقصان۔ اگر کسی نے کسی شادی شدہ عورت سے زنا کیا، اس سے اولاد پیدا ہوگی، وہ اولاد تو خیر باپ کی شمار ہوگی، زانی کی نہیں ہوگی، اس کے لیے تو پتھر ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال لیکن توبہ کریں، استغفار کریں۔ الولد للفراش وللآخر الحجر۔ 7 ذی الحجہ کو منا گئے، 8 ذی الحجہ کی رات کو مزار عرفات چلے گئے، کوئی حرج نہیں۔ میں عمرے کی صفا دوڑ رہا تھا، چھٹے چکر میں نکسیر آ گئی، خون آ گیا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں۔ جسم کے کسی حصے سے بھی خون آ جائے، عمرے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، حج میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا ایک پوتا ہے، گنگا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پاکستان میں ٹیکس لگا دیے، ٹیکس کا عشر سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو ظلم ہے، عشر تو شریعت کا حکم ہے۔ میں کمزور ہوں، میرا شوہر طاقتور آدمی ہے، وہ دوسری شادی نہیں کرتا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ صلح حدیبیہ گئے تھے زیارت کے لیے، واپسی میں ہم جدہ ہوتے ہوئے آئے ہیں، واپسی میں عمرہ کوئی ضروری نہیں۔ سبیل جیسے تقسیم ہوتی ہے، کھجوریں وغیرہ، کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ نہ لیں، غریبوں کو لینے دیں۔ شوگر کا علاج زیتون کے 2 چمچ صبح پی ہیں، 2 چمچ رات کو تیل کے۔ بہرحال طواف الوداع سے پہلے آپ زیارت بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی بیمار ہے، طواف بھی کرایا، صفا بھی، جمرات بھی پہنچی، تھک گئی، کنکریاں ہماری، میں نے ماری، کوئی دم نہیں، اللہ قبول کرے۔ آج کل لوگوں نے سپرے والی بوتل رکھی ہوتی ہے، بیٹھے بیٹھے سپرے سے ہاتھ پاؤں گیلے کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ گرمی کی وجہ سے بیچارے ڈرتے ہیں، ٹھنڈے ملک کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ میری عادت 6 دن کی ہے، پاک ہونے کے بعد دھبا لگتا ہے، طواف زیارت کے دوران مجھے دھبا لگا ہے، جبکہ میں 6 دن پورے کر چکی۔ احتیاط یہی ہے
کہ جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ دھبا نہیں لگے گا، ایک دفعہ طواف پھر کر لیں، طواف زیارت انشاءاللہ آپ کا ہو گیا۔ ناپاک کپڑے کو نچوڑنا ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، جب پاک ہو جائے۔ جو بڑھیا حضور پہ کہ بڑھیا تو نہیں تھی، ابھی لہب کی بیوی تھی جو کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی۔ میرے بھائی کی اولاد ہیں، اللہ جتنے بھی لا ولد ہیں ان سب کو اولاد صالح عطا فرما۔ بہرحال میں نے 11 اور 12 کو جمعرات کو ظہر سے پہلے 10 بجے کنکریاں ماری، بالکل دم ہے۔ دونوں دن آپ بھول گئے۔ میں امریکہ میں رہتی ہوں اور میرا شوہر بڑا عیاش آوارہ ہے، اس کے لیے اللہ کا نام ہے یا مانعو یا مانعو، 70 دفعہ پڑھ کے کھانے پہ پانی پہ دم کر کے اس کو دیا کریں، اور اللہ سے بھی دعا کریں اللہ اس کو بے حیائی سے بچائے۔ بہرحال گدے پر نماز پڑھنے سے اگر یعنی پریشانی دب جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ گدا سخت ہے، نہیں دبتی، ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ لوگوں کو کیا ہو گیا تھا کہ مینا میں آپ نے گدوں پہ نماز پڑھی، گدے کھڑے کر دیتے ایک طرف، کیا تکلیف تھی؟ نیچے کوئی کانٹے پہ پڑے ہوئے تھے خیمے میں۔ میں نے طواف زیارت کے بعد واجب پڑھے، التحیات میں شک ہوا، پھر پڑھا، پھر ہوا، اللہ قبول فرمائے، شک میں نہ پڑھو۔ بوڑھے آدمی نے طواف زیارت 4 چکر لگائے، باقی 3 چکر اس کی بیوی نے مکمل، بالکل ناجائز ہے، وہ خاوند پہ حلال نہیں ہوگی۔ خاوند نے دوبارہ طواف کیا ہے، پھر ٹھیک ہو گیا۔ طواف زیارت 7 چکر لگائے تھے، وسوسہ آیا کہ میں نے پورا ہوا یا نہیں، احتیاطاً پھر کر لو طواف، ویسے ہو گیا، شک میں نہ پڑو۔ حالت احرام میں منہ پہ نقاب لگ جائے یا سوتے ہوئے چادر لگ جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر طواف کے دوران مزی کے قطرے گرتے ہوں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی نیچے پیڈ بھی باندھ سکتے ہیں تاکہ مسجد ناپاک نہ ہو، اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ طواف زیارت 7 چکر لگائے، شک ہوا ہے کہ میں نے 1 چکر اور لگایا، بہرحال اللہ قبول فرمائے، شک میں نہ پڑو۔ جب کر لیا الحمدللہ۔ مجھے 60 سال کی عمر ہے، کینسر کی بیماری ہے، لڑکیوں کی بائیں آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میری بیوی ناراض ہو کے میکے چلی گئی ہے، وظیفہ بتائیں آپ، اللہ کے نام ہے نا، یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود، روزانہ ایک تسبیح پڑھ کے دعا کیا کرو کہ اللہ اس کے دل میں الفت دے، اور اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کو دوبارہ صلح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عورتوں کے اور مسائل جو ہے نا، حقیقتاً ہوتے بھی بڑے عجیب ہیں۔ میرے پاس ایک آدمی آیا ہے تو عجیب سا قصہ، لطیفہ ہی سمجھو۔ وہ آگے مجھے کہنے لگا کہ حضرت میری نئی شادی ہوئی ہے، میں نے بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، اور لڑکی جو ہے نا اس کی عمر تقریباً 13 سال یا 14 سال ہے، اور وہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی۔ اور میں نے کہا پاگل آدمی، تمہاری عمر کتنا ہے اور ہٹے کٹے 12 سال کی لڑکی سے شادی کرو، وہ بیچاری ڈر کے مارے اس ہاتھی کو کیسے قریب آنے دے۔ انہوں نے کہا جی اب میں کیا کروں، طلاق؟ میں نے کہا طلاق نہ دو، تم بیوی کو لے آؤ۔ وہ بھی اچانک گیا، بیوی کو لے آیا۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا بیٹی بات سنو، نکاح ہو گیا ہے، اب نکاح میں اس کو حق ہے اپنے حقوق وصول کرنے کا، لیکن ایک بات یاد رکھو، جب میاں بیوی ملتے ہیں نا تو ایک کافر کے مارنے کا ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا جی، میں نے کہا ٹھیک۔ وہ جناب اس کے بعد بیوی نے کہنا وننا شروع کر دیا، بلکہ 2 دن 3 دن کے بعد جب وہ برداشت کے قابل، انہوں نے کہا دن میں بھی ایک کافر مارو، رات کو بھی ایک کافر مارو۔
7-8 دن کے بعد اس کا پھونک ختم ہو گئی. اب وہ بلاتی ہے کہ آؤ کافر مارے. کہ سارے کافر کو ہم نے مارنی ہے؟ اور بھی تو لوگ ہیں نا کافر ماریں گے. تو اس قسم کے ہیلے بھی ہم مولویوں کو کرنے پڑتے ہیں نا. ہم کیا کریں؟ اجتماعی طواف نہیں ہوتا، ایک کے لیے ایک. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. زندوں کے لیے بھی اگر معذور ہیں تو طواف کر سکتے ہیں. قربانی سے پہلے سر کے بال کاٹ دیا. بہرحال قربانی سے پہلے سر کے بال کاٹے ہیں تو حنفی مسلک میں دم ہے کہ ترتیب بگڑ گئی. باقی ائمہ کے نزدیک کوئی دم نہیں. طواف کے دوران غیر عورتوں سے بدن مس ہوتا ہے. کوشش کریں بچنے کی، باقی اللہ نیتوں کو جانتے ہیں. ہم کرتا ہے جی طواف زیارت کے لیے مغرب کے پہنچے، پوری رات حرم میں گزری، صبح کی نماز حرم سے پڑھنے کے بعد گئے، کوئی بات نہیں. بہرحال ہر سال حج کے لیے جب جائیں، مکے میں ہیں مدینے میں دعائیں کرتے رہیں. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ آیت پڑھ کے دعا کریں تو اللہ اگلے سال حج نصیب فرماتے ہیں. احرام کی حالت میں 10-15 منٹ سر کو چھپا دیا، کچھ نہیں ہوتا. 2-4 ریال صدقہ کر دو. بہرحال عرفات میں کھڑے ہو کے دعائیں کریں، اکٹھے ہو کے کریں، علیحدہ علیحدہ کریں. اب بہتر یہی ہے کہ خیمے کے باہر کھڑے ہوں. بہرحال مردوں اور عورتوں کو ملا کے دعا نہ کریں. عورتیں الگ کھڑی ہوں، مرد الگ ہوں. میں نے ہوٹل کے کمرے میں جا کے عمرے کی صفا کا مکمل کر کے حلق سے پہلے احرام کی چادریں اتاری، پھر حلق کرایا، کوئی بات نہیں. جدے سے آیا تھا مکے بغیر احرام کے، اس پہ کوئی دم نہیں. پانچ چکر میں مجھے جلن ہوئی، پیشاب کا قطرہ نہ نکل جائے، محسوس نہیں ہوں. بہرحال آپ نے طواف کر لیا الحمدللہ. لیکن اگر مکے میں ہے تو احتیاطاً ایک دفعہ پھر طواف دہرا دو، چونکہ طواف زیارت حج کا فرض ہے. حج سے پہلے 10 دن تھے، اب 5 آپ مسافر ہیں. جن لوگوں نے 11 اور 12 کو زوال سے پہلے کنکریاں ماری ہیں ان پہ دم ہے. عمرہ کرنے کے بعد اگر ہم مسجد عائشہ سے احرام باندھے یا جن بالکل عمرہ کر سکتے ہیں. ایک آدمی عمرے کے لیے گیا، طواف کیا، 2 رکعت پڑھنا بھول گیا، صفا کیا، حلق کرا، پھر یاد پڑھ لے، جب یاد آئے پڑھ لے. بہرحال ٹیشو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. استنجا پانی نہ ہو تو ٹیشو سے بھی استنجا ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں. میں نے شیطان کو کنکریاں ماری، 2 کنکریاں بچ گئیں، ان کو بلڈنگ میں لے آئے، پھینک دو. بلڈنگ میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حج کے بعد ہم مدینہ شریف گئے تھے، واپس آ گئے ہیں. ہمارے پاس 7 دن ہم مسافر ہیں. حج کے لیے حج کے بعد ہم نے مدینہ شریف جانا ہے 1 دن کے لیے. طواف الوداع کر کے جائے. ہاں بہتر یہی ہے کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں نا. بہرحال یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے وہ تو راستے میں حضور گزرتے تھے، نہ یہ بلڈنگیں تھیں، نہ یہ مکان تھے، نہ یہ جگہ تھی. جو گدوں پہ نمازیں پڑھی بہتر ہے کہ لوٹا لیں. 4 میں سے کسی ایک امام کی تکلیف بالکل ایک کی ضروری ہے، جس کی فقہ تمہارے ملک میں رائج ہو اور جس کی فقہ کے علماء ہوں اسی پہ عمل کرو. 4 پہ کٹھے عمل نہیں ہو سکتا. میں دین ایمان کو فوقیت دینا چاہتا ہوں تو وہ مسلک بھی دین ایمان کا حصہ ہے.
اگر وہ مسلک نہ ہوتے تمہیں دین ایمان سمجھاتا کون؟ کہتے ہیں جی کہ وہ ہر وقت فضائل اعمال کا تبلیغ والے درس دیتے ہیں، تو اسی سے الحمدللہ ان کی اصلاح ہوئی ہے نا۔ جب اصلاح ہو گئی تو پھر قرآن کا بھی درس دیں گے۔ حجامہ وہ پچھنے لگاتے ہیں، وہ سنت ہے۔ یہاں پر بالکل حجامہ کے کئی مراکز ہیں، کسی سے بھی پوچھ لیں یا انٹرنیٹ پہ یا گوگل پہ سرچ کر لیں تو آپ کو جگہ بھی مل جائے گی۔ اگر کسی عورت کے شوہر نے طلاق دے دی لیکن بیوی کو بتایا نہیں ہے، بیوی کو پتہ چلا 1 سال کے بعد، تو جس دن سے طلاق دی تھی عدت شروع ہو گئی۔ طلاق نامہ بنوا لیا لیکن دستخط نہیں کی، لیکن طلاق زبان سے دی کہ نہیں دی؟ اگر دی ہے پھر دستخط کرے یا نہ کرے طلاق ہو جاتی ہے۔ طائف سے احرام باندھنا ضروری ہے، میقات ہے۔ بہرحال احرام باندھ کے عمرہ کریں، بعد میں طواف الوداع کر کے جائیں۔ طائف ساتھی عمرہ کرنا چاہتے ہیں، طائف سے بالکل کر سکتے ہیں، میقات ہے۔ ایک گاڑی ہے 10 لاکھ کی، زیر استعمال ہے، آئندہ رینٹ پر چلانے کا ارادہ ہے۔ حج کی قربانی کے علاوہ اپنے ملک کی قربانی ضروری تھی۔ بہرحال جب 10 لاکھ کی گاڑیاں آپ کے پاس ہیں تو کیوں ضروری نہیں تھی؟ بہرحال نہیں ہوئی تو آپ مسافر سے معاف ہے۔ بہرحال ایک عورت نے، اس کی 7 دن گزر گئے، اس نے سمجھا کہ میں پاک ہو گئی ہوں اور اس نے طواف وغیرہ بھی کر لیے، پھر اس کا خون نکل آیا، تو بہرحال اب غسل کر کے وہ جو طواف 1 کیا یا 2 کیا دوبارہ دہرائیں۔ میرے اس قربانی کے بعد ساتھی نے میرے سر پہ اس طرح پھیرا، اس کی قربانی نہیں ہوئی تھی، دم پڑ گئی۔ طواف زیارت کے بعد سعی نہیں کی، عورت ہے، بھائی سے بچھڑ گئی، پاؤں بھی شوگر کی وجہ سے خراب تھا، پھر مینا واپس آئے، 1-2 دن کے بعد صفا مروا کی، ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے۔ 12 دن حجہ کو مکہ واپس آ گئے، 13 کو مکے سے مینا، شیطان کو کنکریاں ماری، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ طائف سے احرام کی باندھنے کی فضیلت کیا؟ وہ میقات ہے، وہاں سے بغیر احرام کے آپ آ ہی نہیں سکتے۔ تمتع والا قربانی سے پہلے کسی مفرد کی حلق کریں، اگر اس نے حلق کی قربانی نہیں ہوئی، اپنا حلق نہیں کہ پھر نہیں کر سکتا۔ جمرۃ العقبہ کو ہم نے صبح صادق سے بعد کنکری ماری، وہ ٹھیک ہے۔ 7 دن پہلے طواف وداع نہیں ہوتا، آخری دن ہوتا ہے۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی میرا نام تو راشد علی ہے، لوگ مجھے آپ کی نسبت سے مولوی مکی کہتے ہیں، جو مرضی ہے کہو، مکی کہو، حجازی کہو، عربی کہو، جو مرضی ہے کہو۔ اب تو اللہ کا شکر ہے، اب کوئی کمی نہیں رہی، اب تو تھوک کا حساب ہے، بہت مکی بن گئے ہیں ماشاءاللہ۔ جہاں جہاں فراڈ کرتے ہیں، چندے کرتے ہیں، بدنام مجھے کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی مکی صاحب آئے تھے، اور بھائی میں 10 سال ہوئے پاکستان ہی نہیں گیا تو مکی صاحب کہتے آئے تھے، کہتے وہ کہتا تھا کہ میں مکی ہوں۔ میں نے کہا ایسے بہت سارے ہیں ماشاءاللہ، اگر ایسی بات تھی تو مجھے فون کر کے پوچھ لو۔ اللہ